قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 10ویں پارے کی سورہ التوبہ کی 36 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا تبھی اللہ نے کیلنڈر بھی بنایا، مہینے بھی بنائے، چاند کے حساب سے 29 30 29 30۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال جو ہے وہ قمری حساب سے چلتا ہے، چاند کے حساب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، شہر مانے مہینہ، شہور مانے مہینے جمع۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، چاہے قرآن کریم ہو، چاہے لوح محفوظ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا حکم ہو جہاں پر یہ سال کے 12 مہینے درج ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے جس دن آسمانوں کو اور زمین کو بنایا تھا اسی دن اللہ نے یہ سال کے 12 مہینے بنا دیے تھے۔ منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، 4 مہینے۔ تو 4 مہینے جو ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ایک تو ہے رجب کا مہینہ، ایک ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ احترام والے ہیں، قدیم زمانے سے ان 4 مہینوں کا احترام ہے۔ تو محرم کا مہینہ جو ہے یہ صرف مذہب اسلام کے زمانے سے نہیں ہے، پہلے سے۔ یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے یہ خالی مسلمانوں کے حساب سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور 4 مہینے جس میں یہ محرم بھی ہے، بہت احترام والا مہینہ۔ جاہلی دور میں، اسلام سے پہلے جاہلی دور میں، اس میں بھی محرم کا احترام تھا، اور عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا جاہلی دور میں۔ قریش کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشوراء کا دن کا روزہ فرض کے برابر تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ نفل ہو گیا، پہلے ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب روزے رکھا کرتے تھے عاشوراء کا۔ تو یہ محرم کا جو مہینہ آیا ہے یہ بہت برکت والا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا، احترام والا مہینہ۔ مطلب یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، جھگڑا، لڑائی، برائی، اس سے دور رہیں، اس مہینے کا تقاضا ہے۔ اسلام سے پہلے جو لوگ رہا کرتے تھے، قریش اور کفار وغیرہ، ان میں جنگیں بہت ہوتی تھی، جنگ، لڑائی، اور ان کی لڑائی چلتی تھی مہینوں نہیں، سالوں، سالوں لڑائی چلتی رہتی تھی لڑائی۔
عرب کی تاریخ میں ایک لڑائی ہے جو 40 سال چلی. تو لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ جب بیچ میں یہ مہینے آ جاتے تھے نا تو لڑائی چھوڑ دیا کرتے. بھئی اب دیکھو محرم آ گیا، اب لڑائی بند. جب محرم کا مہینہ ختم ہو جائے گا پھر لڑائی شروع. جہالت کا دور تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بہت ہی برکت والا ہے. ہماری آپ کی سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا، اور حدیثوں میں اس کی فضیلت بہت ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی عاشورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی عاشورہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور کشتی جو ان کی مومنوں کو لے کر جو چل رہی تھی تو پہاڑ پر جب جا کے رکی تو وہ رکنے کا جو دن تھا عاشورہ. تو عاشورہ محرم یہ خالی ہمارے سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے. یہ سبھی دن، صرف عاشورہ نہیں، عاشورہ تو 10 تاریخ کو کہتے ہیں، سارے دن، سارا مہینہ. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر رسالہ رکن دین میں پڑھ رہا تھا کہ جو کوئی محرم کے پہلی روزے کو پہلے دن، اب پہلا دن تو نکل گیا، آج دوسرا دن ہے، جو محرم کے مہینے میں پہلے دن یا سمجھ لیجئے دوسرے دن یا تیسرے دن پہلے عشرے میں اگر کوئی محرم کے مہینے میں شروع دنوں میں اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت اللہ الابد القدیم، اے پروردگار تو تو ہمیشہ سے ہے، پروردگار تو تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تیری شان تو نرالی ہے. یہ سال بدلنا، مہینہ بدلنا، دن بدلنا، رات آنا، دن آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے. پروردگار تیری شان میں تو کوئی فرق آتا نہیں، نہ تیرے لیے کوئی نیا ہے نہ تیرے لیے کوئی پرانا ہے، تو تو ہمیشہ سے. اللہم انت اللہ العبد القدیم ہذہ سنۃ جدیدۃ، یہ نیا سال آیا ہے، یہ نیا سال ہے، ہمارا مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوا ہے محرم سے. ہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے، شیطان مردود سے بچا لے، شیطان سے بچا لے. والامانہ من السلطان الجابر، اور ظالم حاکم سے بچا لے. ومن شر کل ذی شر، اور ہر شرارتی کی شر سے بچا لے، کوئی بھی ہو. جیسے بھائی کوئی انسان بھی برا ہو سکتا ہے، کوئی جانور بھی برا ہو سکتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اژدہا ہے، کوئی اور ہے، خطرناک جانور ہے، کوئی اور آفت ہے، مصیبت ہے، تو کوئی بھی شر ہو، اے اللہ مجھے ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچا لے. ومن البلایا والآفات، ہر بلا سے بچا لے، ہر آفت سے بچا لے. واسألک العون والعدل، اے پروردگار میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، والعدل، اور انصاف، طاقت مجھے مل جائے. علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء، یہ جو میرا نفس ہے نا، جو مجھے ہر وقت برائی کی طرف لگاتا ہے، پروردگار مجھے اس سے بچا لے، جو میرا نفس ہے. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں لیکن نئے سے نیا سبق دیتا ہے نفس.
آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنے دیتا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنے دیتا، آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنے دیتا، نہیں سے نہیں۔ تو یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس ہمارا، اللہ اس سے بچا لے۔ وَالِاشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اے پروردگار مجھے ایسے کاموں میں لگا دے جو تیرے سے قریب کرنے والے ہوں، تیرے سے دور کرنے والے نہ ہوں، قریب کرنے والے۔ میں ایسے کام کروں جو تیری بارگاہ سے قریب ہو جاؤں۔ اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ سے قریب ہو گئے، اگر آپ نے گناہ کرا اللہ سے دور ہو گئے۔ میں تو اس سے قریب ہو جاؤں۔ یا برو، اے پروردگار جو بہت ہی اچھے معاملے والا ہے، یا رعوف ہو، اے بڑے مہربان، اے یا رحیم ہو، یا اے رحم والے، یا ذل جلال والاکرام، اے پروردگار جس کا بڑا جلال ہے، بڑا انعام ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھی، پھر نماز پوری کر کے جب سلام پھیرا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ کوئی بھی دعا آپ کریں، اور یہ بھی آپ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو اردو میں نے بتایا اس طرح کی دعا آپ اردو میں کر لیں، کہ جس طرح بھی ہو۔ آج نہیں پڑھ سکتے کل پڑھ لیں، کل نہیں پڑھ سکتے پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد پڑھ لیں، 4 دن بعد پڑھ لیں، روز پڑھ لیں۔ اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، دعا کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نمازوں کا تو وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، دعا کا کوئی وقت نہیں ہے۔ دعا تو ہر وقت ہے، ہر زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر دل کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ کے ہاں مانگنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، دعا کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دعا مانگی، اللہ کے دربار میں سنی گئی، سنوائی ہو گئی، شک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے اندر کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے، دعا کے اندر کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، دعا کے اندر کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ دل سے دعا کریے، آپ دل سے اخلاص کے ساتھ، کہ جیسے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ دل گھبرا رہا ہے، دل چاہ نہیں رہا، آپ نہیں، دل سے دعا کریے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ آپ کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو جیسے یہ دعا ہے، میں ایک دفعہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انت اللہ الابد القدیم، هذه سنة جدیدة اسألک فیہا العصمة من الشیطان الرجیم والامان من السلطان الجابر ومن شر كل ذی شر ومن البلایا والآفات، واسألک العون والعدل على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك یا بر یا رحیم یا رؤوف یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام۔ راحت القلوب جو کتاب ہے، جواہر غیبی جو کتاب ہے، رسالہ رکن دین جو کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیتا ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ ایک موکل لگ گئے، 2 فرشتے اللہ ہر انسان کے ساتھ لگا دیتا ہے، جو اچھے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور برائیوں سے اور شیطان سے روکتے ہیں۔ پورے سال آپ تو پورے سال کی دعا کر رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا پروردگار نیا سال شروع ہو رہا ہے، مجھے بچا لے شیطان سے، تو آپ تو پورے سال کے لیے دعا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے جو پورے سال آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آپ کے لیے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔
اور شیطان یہ کہتا ہے ہائے افسوس، یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب میرا اس پر بس نہیں چلے گا، اس نے تو دعا کر لی، اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس بندے کی تو دعا قبول ہو گئی، اب میرا بس اس پہ تو چلے گا نہیں۔ یہ سب ہے اور سچا ہے، بالکل سچا ہے، اس میں کسی طرح کی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم محرم کے پہلے عشرے میں نفل پڑھیں، روزے رکھیں، تسبیح پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دل سے کریے، دل لگا کے دعا کریے۔ محرم کا مہینہ برکت والا، محرم کا عشرہ برکت والا، محرم کا عاشورہ برکت والا، محرم کا دن برکت والا، محرم کی رات برکت والی۔ جب آپ دعا کریں گے نا، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں گے، قرآن شریف پڑھائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے گھر میں ایک نورانی ماحول بن جائے گا۔ میں پڑھ رہا تھا، اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا، الجزائر ایک ملک ہے، الجزائر، ابھی بقرعید کے دوسرے دن کی بات اخبار میں لکھی تھی، الجزائر میں وہاں پر ایک جامع عمر ابن عبدالعزیز، وہاں پر عرب میں مسجد نہیں کہی جاتی، جامع کہی جاتی، مسجد عمر ابن عبدالعزیز کے اندر وہاں پر ایک صاحب گئے، احمد قداری، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، نابینا بن گئے تھے، پہلے بینا تھے، پہلے آنکھیں ٹھیک تھی، پہلے دیکھتے تھے، 2 سال پہلے ان کی نگاہ بالکل ختم ہو گئی، سارے علاج کر لیے، ساری دعائیں کر لی، کچھ نہیں ملا، مایوس ہو گئے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا بھائی بس اللہ کا نام لو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عادت کے مطابق عمر ابن عبدالعزیز مسجد میں آیا، بقرعید کے اگلے دن عصر کے بعد، مغرب سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میری عادت تھی، میں آیا، مغرب کی اذان میں کچھ دیر تھی، میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، پڑھنے لگا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد جب اقامت ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی تو میں کھڑا ہو گیا سب کے ساتھ، جتنی دیر اقامت ہوتی رہی میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے، پروردگار میری آنکھیں کھول دے، میری بینائی دے دے، جتنی دیر تک مؤذن نے اقامت کہی نا، یہ دعا کرتے رہے، کیونکہ دیکھیے جس کو تکلیف ہے نا وہ تو ہر وقت ہی تکلیف میں ہے نا، دعا کرتے رہے، وہ دعا کرنے کے بعد امام صاحب نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے بھی نیت باندھ لی، 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت کے جب سجدے میں گئے یہ، تو یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں مجھے ایسا لگا کہ جیسا کہ مجھے ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی ہے، کہنے لگے جب میں تیسری رکعت کے سجدے سے اٹھا تو مجھے پیلا پیلا فرش نظر آنے لگا، میں نے غور سے دیکھا تو وہ مسجد کے قالین بچھے ہوئے تھے پیلے پیلے، میں نے دیکھا مجھے تو بالکل صاف نظر آنے لگا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو انہوں نے وہاں الجزائر کا ایک نیوز چینل ہے النہار، ان کو انٹرویو دیا احمد قداری نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ گزرا اور اللہ تعالیٰ نے، میں مایوس ہو چکا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی۔ تو یہ واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور برحق ہے، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگنے میں کبھی بھی شک نہیں رکھنا چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نا، ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو۔